بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر ہمیں اس زمین پہ بھیج کے اکیلا نہیں چھوڑا، زمین پر جو رہنمائی چاہیے تھی مالک نے آسمان سے وحی کے ذریعے جبریل امین کے ذریعے بھیج کے ہر دور کے بہترین رہنماؤں مہربانوں حضرات انبیاء علیہم السلام کا انتخاب کر کے ہمیں اچھے اور برے کا امتیاز سکھایا۔ اور سب سے بڑی بات، ساری دنیا مل کے وقت کا ایک سیکنڈ بھی نہیں بنا سکتی، جس نے وقت بنایا اس نے ہمیں اپنی اوقات میں رہنا بھی سکھایا، اور پھر ہم اپنے وقت کو کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں اس کے لیے اس نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ ایک سال میں 12 مہینے، اور ہر مہینے میں ہر دن، اور بالخصوص جمعے کا دن جسے امت محمدیہ کے لیے اللہ نے بچا کے رکھا، سنبھال کے رکھا، ہر ایک کو جو ملا زبردست ملا، لیکن اللہ نے ہمیں جو دیا لاجواب دیا۔ جمعے کا دن، اس کو ہم لفظ جمعہ میم پہ پیش کے ساتھ، میم پہ زبر کے ساتھ جمعہ، اور میم پہ جزم کے ساتھ جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سبق ہم نے پڑھا، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر میں اس دن کو جمعے کا دن کہنے کے حوالے سے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ چونکہ یہ دن اجتماع، اکٹھ کا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اور اگلے ہفتے کا سبق لے کے جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں جو ہوا ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں، کیا کمی بیشی ہوئی ہے، اور آئندہ ہفتے کا میرا پلان کیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبی سے نوازا ہے، اور بالخصوص اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لفظوں میں یوں بیان کرتے ہیں کہ محبوب نے مجھ سے پوچھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے دریافت کیا، یا سلمان، اے میرے صحابی سلمان، هل تدری، کیا تیرے علم میں یا نالج میں یہ بات ہے، ما یوم الجمعہ، یہ جمعے کا دن کیا ہے، یہ جمعے کا دن کیا ہے؟ قلت، میں نے کہا، هو الذی جمع اللہ فیہ اباکم، کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے آپ کے باپ، ہمارے والد جناب آدم علیہ السلام کا انگ انگ جوڑا تھا، جمع کیا تھا۔ تخلیق آدم یہ جمعے کے دن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اور جناب سلمان کے اس بات کو امام احمد نے مسند میں، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں ذکر کیا ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو اصل بتا رہے ہیں، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ جس حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، جمعے کا اصل ٹارگٹ اور مقصد اکٹھا ہونا ہے، وہ فیملیز کا ہو، وہ رشتہ داروں کا ہو، وہ دوست احباب کا ہو، وہ انسانوں کا ہو، امت مسلمہ کا ہو۔ جمعے کے اندر یہ ساری سہولتیں موجود ہیں، اور اس کا ذکر ہم جیسا کہ کچھ دیر بعد کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کہا، جمعے کے دن جو بندہ جلدی کرتا ہے
اور گھر میں ترتھلی ڈال دیتا ہے. یہ لفظ میں اپنی طرف سے نہیں لا رہا، یہ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے. ہمارے بڑے بزرگ جمعے والے دن باقی دنوں کی نسبت بڑے متحرک ہوتے تھے. بیٹا جلدی کر لو، جمعہ ہے، اٹھو بیٹے، ناشتے کر لو، کھانے بنا لو، کپڑے دھو لو، کر لو، تیاری کر لو، نہا لو. ہمیں تب پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. بس اتنا پتہ ہوتا تھا کہ آج جمعہ ہے اور ہمارے گھر کے وڈیروں نے اس دن کو اسپیشلی ایک حیثیت دی ہے. اور پھر سفر کتنا ہوتا، 14 کلومیٹر، 20 کلومیٹر پیدل چل کے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے جی آج. اس کے پیچھے تھیم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خوش نصیب بندہ جلدی کرتا ہے اور اپنے گھر والوں سے جلدی کرواتا ہے، وغسل واغتسل، سب کو کہلوا کے نہلاتا ہے کہ نہلاؤ نہلاؤ، ایک دوسرے کو تیار کرتا ہے، نہائیے، خود نہاتا ہے، خود نہاتا ہے، اور پھر مسجد میں ٹائم پہ آ جاتا ہے. پھر آ کر کے ثم صلی ما قدر له، پھر وہ بیٹھ نہیں جاتا بلکہ جتنے اس کے مقدر میں اور نصیب میں ہوتے ہیں وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے. حضرات باقی تفصیل آگے آئے گی. اتنے جملے، کیا واقعتاً آپ کا اور میرا کردار جمعے والے دن کے حوالے سے ایسا ہے؟ دادا جی ہونے کے ناطے، نانا ابو ہونے کے ناطے، گھر میں ماموں ہونے کے ناطے، چچا یا تایا ہونے کے ناطے، باپ سربراہ ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے سے، پھوپھی یا خالہ ہونے کے ناطے سے، جو بھی میرا رشتہ ہے، کیا واقعتاً یہ کردار باقی ہے؟ اگر ہے تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اگر نہیں ہے تو اس حمام میں ہم سب تھوڑے تھوڑے ننگے ہیں اور ڈھیلے ہیں. باتیں کرنی بڑی آتی ہیں. آج ہمیں شکوہ ہے جناب، جب مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں لوگ ہی نہیں ہوتے، اور کئی جگہوں پہ میں خطبہ شروع ہو جاتا ہے دیکھتا ہوں یا بیچارہ ایک خادم بیٹھا ہوتا ہے یا ایک خطیب ہوتا ہے. ایسے کیوں ہے؟ اکیلی انتظامیہ کا قصور نہیں ہے، اکیلے خطبہ اور ائمہ کا ہی قصور نہیں ہے، کچھ ہماری بھی کمیاں ہیں کہ ہم نے ہر کام میں جلدی کرنی ہوتی ہے. بارات جانی ہو تو سب سے ایکٹیو بابا جی، بہت میں آگے زبان دیتی ہے، ہمت کرو. بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی کوئی بات نہیں، پہنچ ہی جانا ہے. لاڑے سے زیادہ لاڑے کا ابو تیز ہوتا ہے. مگر یہ جس میں محبوب نے کہہ کے کروایا ہے، کرو، جلدی کرو، جلدی کرواؤ، جلدی نہاؤ، تیار ہوئیے، جلدی کروائیے، اللہ کے گھر میں آئیے. فکر کیا ہونی چاہیے کہ میں نے جا کے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ آتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے اگر 1:30 بجے خطبہ ہونا ہے تو ٹھیک 28 29 30 منٹ پہ آئیں، پیچھے کھڑے ہو جائیں اور امام صاحب کو گھور گھور کے دیکھیں، خطیب صاحب کو کبھی گھڑیاں دکھائیں، کبھی کچھ، اوازار سی طبیعت کے ساتھ کہ اب بس بھی کر. آپ لوگوں کو شاید نظر نہیں آتا، چہرہ میری طرف ہوتا ہے. میں 1:30 کے بعد چہرے اندر کے نہیں باہر کے پڑھتا ہوں. اور جو پیچھے میرے دوست احباب آتے ہیں انہیں ذرا جلدی ہوتی ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے فارمیلٹی کے لیے، تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ پورے 8 دنوں میں ایک دن بھی ہم اپنے آپ کو نہیں دے سکتے. تربیت کی کمی ہے، لہٰذا جمعے کے اوپر جمعہ رکھنا پڑا، اور یہ موضوع اور یہ عنوان محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پڑھایا. پڑھیے اور اسے سیکھیے. اس کا ایک ہدف یہ بھی ہے کہ ہم آئیں اس دن. زوال تو ہوتا ہے مگر زوال والے وہ احکام آپ پہ پابندی نہیں ہے. پڑھتے رہیے، نوافل پڑھیے، قرآن مجید پڑھیے، سورہ کہف پڑھیے، اہتمام کیجئے، درود پاک پڑھیے. ذہنی، روحانی، جسمانی
صفائی، طہارت، پاکیزگی، تعلق. درود کبھی اس نیت سے بندہ پڑھے اور یہ سوچ کے پڑھے کہ میرے محبوب تصور میں میرے سامنے ہے اور میں پڑھ رہا ہوں، مدینہ میرے سامنے ہے اور میں پڑھ رہا ہوں. کہنا اور ہے، تصور کی دنیا میں چلے جانا اور ایک امیج بنانا اور ہے، اور پھر خیالوں میں ڈوب جانا. نماز پڑھنا اور ایک ہی تصور ہونا کہ میرا رب سامنے ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں. جسے نہ دیکھا ہو اسے بندہ جب تصور میں دیکھتا ہے تو وہ بہت خوبصورت سین ہوتا ہے. جسے نہ دیکھا ہو، اب ماشاءاللہ فیصل آباد میں رہنے والے لوگ ہیں جو یہاں کا ایک دفعہ گھونٹ پی لے اس کا تصور خوبصورت ہو جاتا ہے، لوگوں کا اس کے بارے میں ایک امیج بن جاتا ہے. آپ یقین کریں کہ میں حقیقت نہیں کہہ رہا کہ جسے دیکھا ہوتا ہے وہ تو وہی تصویر بنے گی نا جو دیکھی ہے. جسے نہیں دیکھا اس کی ایک نہیں سینکڑوں تصویریں بنتی ہیں، ہزاروں امیج بنتے ہیں. ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، نہیں اس سے بھی زیادہ حسین ہوگا، ایسا ہوگا. اللہ کے بارے میں اللہ نے اپنا آپ کیوں سرپرائز رکھا ہے، کسی کو دکھایا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہنے پہ، اصرار کرنے پہ طور جلا ڈالا، جلوہ اپنا جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں دیا. کیوں؟ سرپرائز رکھا ہے اللہ. تو بندہ نماز پڑھ رہا ہو، قیام کر رہا ہو، رکوع کر رہا ہو، سجدے کر رہا ہو، مسجد میں آیا ہو، رب کا کلام پڑھ رہا ہو، مناجات کر رہا ہو، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو، جھکا ہوا ہو، تشہد میں بیٹھا ہو، اور سامنے یہ ہو کہ میرا اللہ ہے. کوئی پوچھے دیکھا ہے؟ حل رأیت ربک، کہا دیکھا نہیں ہے، دیکھنا ہے، دیکھنا ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو دکھائے اور یہ جمعے کا تصور بنائیں اپنے بچوں کو، ہم بھی سب جہاں ممکن ہو. لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کی چھٹی کی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں چھٹی ہونی چاہیے تھی. اچھا تھا آزاد ہو کے فیملی کے ساتھ جڑ کر کے نکلنا، وہ ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. میرا بڑا من ہوتا ہے کہ والد صاحب حیات ہیں ان کو ساتھ لے کے آؤں، لیکن مجبور ہوں، بے بس ہوں، نہیں لا پاتا. میرے سارے بچے میرے ساتھ ہوں، اور اگر ہمارے سب کی فیملی ہمارے ساتھ ہو تو آپ یقین کریں کیا بنے. یہ مسجد پوری نہیں ہے. بڑی بڑی مسجدوں کے پیٹ چھوٹے ہو جائیں، حال چھوٹے پڑ جائیں. مدینے میں محبوب کو پتا چلا، یہ حدیث ہم آنے والے احکام میں پڑھیں گے اگلے جمعے میں انشاءاللہ زندگی رہی، لیکن میں اشارہ کر دوں. یہ حدیث تو آپ نے سنی ہے کہ آپ نے کہا میرا دل کرتا ہے میں کسی کو کہوں جماعت کروائے اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز میں نہیں ہے. یہ روایت جمعے کے بارے میں بھی ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے مصلے پہ کسی کو کھڑا کر کے کہوں سیٹ سنبھالیے اور میں آبادی میں چلا جاؤں. جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جمعے کے لیے نہیں آئے، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ رحمت للعالمین. مگر ہماری کنڈیشن، ہمارے بازار، ہمارے گھر، ہمارے جمعہ بازار، وہ شاید مسجدیں اسی وجہ سے خالی ہیں کہ ہم نے اس کو فارمیلٹی کی بھی وہ بھی حیثیت نہیں دی ہے. جتنے لوگ آتے ہیں ان سے 100 گنا اگر میں نہ کہوں تو میرے خیال میں آبادی کا 99% حصہ گھروں میں ہے. کیا اس علاقے کی 2 4 5 مساجد کو گنے تو آبادی اتنی ہے؟ نہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ پہلے بھی فرض تھا، مگر ہم نے پڑھا تھا کہ آپ قباء میں جو 3 دن رکے ہیں اور وہاں پہ مسجد بنائی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روانہ ہوئے ہیں، جمعے کا دن ہے، قباء سے مدینہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ سفر دکھا چکے ہیں، جنہیں نہیں دکھایا اللہ ان کو دکھائے. اور کبھی من میں آئے تو سواریاں ساتھ بھی ہوتی ہیں. ہم نے اپنے پاؤں سے یہ پیدل قدموں سے ماپی ہوئی جگہ ہیں ہماری. اللہ تعالیٰ وہ شعور عطا کرتا ہے کہ تیرے محبوب یہاں سے پیدل گزرے تھے، پیدل گزرے تھے. کبھی من میں آئے کہ یہ چیزیں کتنی مشکل سے ملی ہیں تو مکہ سے کبھی پیدل چلیے گا، مین روڈ چھوڑ دیجئے گا.
کوشش کیجئے کہ جنگلوں صحراؤں پہاڑوں سے وہ گرمی، وہ تپش، وہ صحرا، وہ بیابان، وہ خوفناک جگہیں، مگر میرے محبوب نے پہلا رب کا گھر بنا کر کے جب جمعے والے دن روانگی کی تو ٹائم جو ہوا ہے وہ اس قبیلے کا علاقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو بنی سالم ابن عوف، وہاں آپ نے نماز جمعہ پڑھا دی اور آج مسجد وہاں بنی ہوئی ہے مسجد الجمعہ کے نام سے۔ آپ نے پہلا جمعہ پڑھا، اور یہ نماز جمعہ کی فضیلت اپنے بچوں کو نا لکھ کے گھر میں کوئی مقابلہ کروائیں اور اسے دیواروں سے اترنے نہ دیں۔ کوشش کریں کہ انہیں کہیں بیٹا یہ لکھیں، جو خوبصورت لکھے گا اس کا کتبہ دیواروں پہ لگایا جائے گا اور اس کو باقاعدہ فریم کیا جائے گا اور اسے یہ انعام دیا جائے گا۔ بچوں میں ایک تڑپ ہو۔ کیا ہے میرے محبوب کے لفظ سنیے، جناب ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، جمعہ جمعے تک، ہر نماز دوسری نماز تلک، ورمضان الی رمضان، اور رمضان کا مہینہ اگلے رمضان تک، مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو یہ رمضان اگلے رمضان تک بندے کی چھوٹی موٹی غلطیوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ جمعہ جمعے تلک اور ایک نماز دوسری نماز تلک، یہ کوئی اعزاز چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ آپ نے اور میں نے بہت کم ایسے کیا ہوگا، ہوتے ہیں کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو اس کی پاکٹ منی 1 ہفتے کی، 1 مہینے کی یا پورے سال کی دے رکھی ہو کہ لے بیٹا تو جان۔ ہوتا ہوگا، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتا، لیکن بہت کم۔ رب نے کیا کیا ہے؟ کہا آ رمضان میں آ جا، اگلے رمضان تک تیرے چھوٹے موٹے معاملات میں فرشتوں کو کہوں گا کہ لکھنے کی ضرورت نہیں، اگر لکھا ہے تو مٹاتے چلے جاؤ۔ کفارہ، کفارہ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز آپ کسی دوسری بنیاد کی وجہ سے اس کو کہیں کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ ایک نوجوان ایک میچ جیت کے آیا ہے اور آپ کا نام روشن کیا ہے، دوسری جگہ کہیں وہ گر گیا ہے، ٹھڈا کھا گیا، پیچھے ہم کہتے ہیں نہیں، جو اس نے فلاں موقع پہ اپنا کام دکھایا ہے نا اس کی وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی بات نہیں۔ بندہ رب کی نظروں میں گرتا نہیں ہے۔ جمعہ پڑھ لینے والا اگلے جمعے تلک، روزہ رکھ لینے والا اگلے رمضان تلک، اور نماز پڑھ لینے والا اگلی نماز تلک، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان کی ساری کمی بیشیاں جو ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اگر ہمیں چیز سمجھ آ جائے اور ہم اس کو دیکھ لیں اور تھوڑا، تو یقیناً امام ترمذی نے، امام احمد بن حنبل نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے، تو ہمیں یہ نماز جمعہ کا بالخصوص اعزاز لینا چاہیے۔ لیکن ملے گا کب اور کیسے؟ یہ رتبہ کس کو ملے گا؟ آئیے وہ بھی سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الجمعہ میں، یہ کس کو ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں یحضر الجمعہ، جمعے میں جو لوگ آتے ہیں ان کی 3 کیٹاگریز ہوتی ہیں، 3 نفر، 3 کیٹاگریز، آپ اور میں یہاں بیٹھے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کون سی کیٹاگری ہے۔ محبوب فرماتے ہیں فَرَجُلٌ حَذَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، کچھ لوگ آتے ہیں لیکن انہیں جمعے کا ادراک، اہمیت، احساس، مقام، مرتبہ، ذمہ داری، شروط، قیود، حدود اس کا پاس نہیں ہوتا۔ بس آ گئے ہیں، دوست نے بلایا آ گئے، ویسے آ گئے، کسی سے بات کر لی، کسی سے ٹائم پوچھ لیا، کسی سے حال وال پوچھ لیا، کسی کو اشارہ کر لیا۔ اور یہ آپ لوگوں کو شاید نظر نہ آتا ہو، میں چونکہ ادھر سے سب کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اللہ تو ہم سب کو دیکھتا ہے، لیکن ہماری جہاں تک اپروچ نظر ہے، کافی سارے احباب آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو دور سے بیٹھے کال ملا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آئیں گے تو بات، رابطہ، ادھر ادھر کی چیزیں، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، اور پھر ایک آدمی بڑے انہماک سے بیٹھا ہے اور سن رہا ہے، اس کو بھی ہلا جلا کے مشغول کر دیں گے۔ فرمایا یہ فضول قسم کی حاضری ہے اور باطل ہے، اس کا یہ بچپنا
اور اس کی یہ گیم اور اس کی یہ کھیل، اسی کے ساتھ اسے لٹایا جاتا ہے۔ جمعے میں سے اس کو کچھ نہیں ملتا۔ جمعے کے احکام میں ہم نے انشاءاللہ اسے پڑھنا ہے کہ میرے محبوب نے حتیٰ کہ صف کا تنکا پکڑ کے خود اس کو دورہ کر رہا ہے، ٹیڑھا کر رہا ہے یا ادھر سے ادھر اٹھا رہا ہے، اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ تیری توجہ دوسری طرف جائے۔ دوسرا بندہ فرمایا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ، ایک آدمی آیا کہ جمعہ ہے، دعوت ہے، دعا ہے، تو اس میں ایک گھڑی ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آج ہم اسے پڑھیں گے کہ وہ گھڑی کون سی ہے۔ وہ آیا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، وہ کوئی تمنا لے کے آیا ہے، وہ کوئی آرزو لے کے آیا ہے، وہ چاہت لے کے آیا ہے، اس کے من میں ہے کہ میرے لیے بھی دعا ہوگی، لوگ آمین کہہ دیں گے، اللہ قبول کر لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو بندہ ہے نا ہے، اللہ تعالی دعا اللہ عز و جل، اس نے دعا مانگی، اس کے لیے دعا ہوئی، اب اللہ کی مرضی ہے، ان شاء آتاہ و ان شاء منع، اس نے جو مانگا ہے رب کی مرضی دے دے، رب کی مرضی نہ دے۔ یہ دوسری کیٹیگری ہے۔ اور تیسری کیٹیگری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور آدمی ہے وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنصَاتٍ، یہ آیا ہے اس نے اپنا سب کچھ سائلنٹ کر لیا بِإِنصَاتٍ، مسجد سے داخل ہو کے خاموشی، عاجزی، مسکنت، چپ، جیسے وہ بڑے ایسے زون میں آ گیا ہے کہ جہاں بولنا منع ہے، سائلنٹ موڈ پہ اس نے اپنے آپ کو کر لیا۔ اور آج ہمیں ایک اور چیز بھی سائلنٹ موڈ پہ کرنی پڑتی ہے، موبائل، یہ خود بھی اور اس کے قرب و جوار میں خاموشی ہے، انصات ہے، وسکوت، زبان کی خاموشی، انصات اور سکوت، سکتا، اس نے اپنا سر ہی گرا لیا ہے، بالکل ہی ٹیری ٹا کے چپ کر کے بیٹھ گیا، مجھے کسی سے کوئی کام نہیں، کوئی غرض نہیں، میں نے کسی دوسرے کی طرف توجہ دینی ہی نہیں، اس کی حرکات اور سکنات بھی صرف رب کے سامنے جیسے بہت بڑی ہیبت ناک کیفیت میں بندہ ہو اور اس کے اوپر ایک روب اور دبدبا، خشوع اور خضوع طاری ہو، یہ اس حالت میں چلا گیا ہے۔ اور تیسرا کام وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، اس نے کسی بھی صف میں کسی نمازی کے کندھوں اور گردنوں کے اوپر سے ہاتھ ایسے کر کے پھلانگ کے آگے نہیں گیا۔ یہ کام تقریباً ہم کر بیٹھتے ہیں۔ اس کا حل، اس کا آپشن، یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ بس اوقات بندہ سمجھتا ہے کہ میرا عہدہ بڑا ہے، میں انتظامیہ کا فرد ہوں تو میرے لیے اجازت ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی کام اور ضروری جس کا تعلق جمعے کی بہتری اور اصلاح سے ہے اور امام کی طرف سے حکم ہوتا ہے یا اشارہ ہوتا ہے تو گنجائش ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ دوران جمعہ ایسے کچھ معاملات پیش کیے اور صحابہ کے ساتھ آئے، گنجائش ہے، لیکن بلا وجہ جان بوجھ کے جگہ بھی موجود ہو آگے اور بندہ پیچھے بیٹھے تو یہ بھی جرم ہے۔ پہلی صف جب اس میں جگہ خالی چھوڑی جائے گی تو کوئی پیچھے ایسے آئے گا نا۔ جب ہم پہلی صفوں میں آنے کی بجائے سہارے ڈھونڈیں، دیواریں ڈھونڈیں اور مجبوری بھی نہ ہو، بیمار بھی نہ ہوں، جب خلا چھوڑی جاتی ہے تو آندھیاں وہی پہ آتی ہیں۔ لوگوں کے آنے کے لیے حق یہ تھا کہ الاول فالاول، اتم الصف الاول فالاول، پہلی صف مکمل کرو، پھر بعد میں آنے والا دوسری، تیسری، پھر جہاں جہاں جس کو جگہ ملتی جائے گی وہ بیٹھتا جائے گا۔ لیکن ہم شاید اس کا اہتمام ابھی تک نہیں کر سکے۔ یہ امت اتنی منظم امت ہے، رب نے چاہا تو اس پہ بھی میں نے ایک ٹاپک لے کے آنا ہے کہ میرے محبوب کی امت کتنی منظم ہے۔ 24 گھنٹے شریعت کا ہر کام تنظیم سے، ایک ڈسپلن ہے ہمارا، ایک سسٹم ہے، نظام ہے، لیکن افسوس میں یہ واحد چیز ہے جس میں اپنے ہاتھ کھڑے کر کے کہتا ہوں کہ یہ کام ہم نہیں کروا سکے، نہ سختی کر کے، نہ نرمی کر کے، نہ بڑوں سے نہ چھوٹوں سے، نہ مردوں سے نہ عورتوں سے۔ ہماری خاموشی، ہمارا چپ،
ہمارا سکوت، ہمارا انصات، عاجزی، للہیت، ڈر، تقوی، خشوع، خضوع، سہما ہوا، یہ تو شاید نصیب والوں کو ملے گا۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکے کہ پہلی صفوں کو پورا کرتے جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں سے یہ غلطی نہ ہو، پھر جب آگے جگہ ہوتی ہے تو پھلانگ کر کے یہ دکھانے کے لیے یہ جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، یہ جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، اس نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ جب کسی کو گردن سے پکڑ کے یا نماز پڑھتے ہوئے یا بیٹھے ہوئے یا ذکر اذکار کرتے ہوئے ہلا کر کے ادھر سے ادھر کر کے، ٹھیک ہے جس پیغمبر نے کہا تھا کہ مجلسیں وسیع کر لو، دوسروں کو جگہ دو، یہ بھی میرے محبوب کا حکم ہے۔ جب ہم مجلس میں ہوں تو اس کے اندر وسعت ہونی چاہیے، بلا وجہ پھیلاؤ نہیں، تاکہ دوسروں کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے، جگہ ملے، وہ آ سکیں، وہ سما سکیں، وہ بیٹھ سکیں، لیکن تکلیف بھی نہیں دینی اور گردنیں بھی نہیں پھلانگنی۔ جو بندہ یہ کر لیتا ہے فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، اس خوبی کی وجہ سے اور ان شروط کی وجہ سے اگلے جمعے تلک اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور 3 دن اس کے اوپر بھی عطا کر دیتے ہیں، پورے 10 دن۔ اور یہاں وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ، کیونکہ اللہ کہتے ہیں من جاء بالحسنہ، جو نیکی ایک لے کے آئے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، سورۃ الانعام ہے، ہم اس کو 10 نیکیاں اسے ایک کے بدلے میں دے دیں گے۔ یہ ایک دن کے ایک جمعے کے ٹائم میں آیا ہے، ہم نے آنے والے باقی 7 دن اور مزید 3 دن اس کو بونس دے دیا ہے۔ کتنی بڑی عطا ہے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ یہ اپنے بچوں کو اگر ہم بتائیں کہ بیٹا تم ایک کام کرو، جمعے والے دن نہ صرف پاپا کو ملا کرو، ہم اگلے 10 دن کا خرچہ آپ کی جیب میں ڈال دیں گے، تو بابا کی ویلیو بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ بچوں کی چاہت ہوتی ہے کہ کہیں اکٹھا مل جائے، رب اکٹھا دے رہے ہیں، پیکج دے رہے ہیں، اور چھوٹے موٹے گناہ، کمی بیشیاں گارنٹیڈ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہہ رہی ہے کبیرہ گناہ نہیں کرنے۔ چھوٹی موٹی کوئی لغزشیں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ لکھنے ہی نہیں دے گا فرشتوں کو کہ ٹھیک ہے کفارہ ہے، ادھر لکھیں ادھر مٹ گئیں، ادھر ہوئیں چھوڑ دو، معاف کر دو، اگنور۔ چیکنگ کرتے ہوئے جب پیپر ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی بہت بڑا بلنڈر نہ ہو تو چھوٹی موٹی چیزیں عموماً میں نے دیکھا ہے نگران اگنور کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ کیڑ ہو یا ضد ہو تو پھر چھوٹی بھی نہیں رہنے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، نرمی ہے، وہ رحمت کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن اسپیشلی رکھا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اور پھر مزید سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی ہے وہ بھی آپ کا ارشاد سنتے چلے جائیے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا، میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں کسی ساتھی کو حکم دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور جو مرد نماز جمعہ میں پیچھے رہ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عورت پہ جمعہ فرض نہیں ہے، وہ گھر میں رہ کے ظہر پڑھ سکتی ہے، لیکن اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اجازت لے تو جتنا مرضی گھر کا بڑا حاکم ہو، جتنی مرضی طاقت اور قوت ہو، لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو آپ مسجدوں میں آنے سے مت روکیں، مسجدوں میں آنے سے مت روکیں۔ عورت کا کام ہے اپلیکیشن دینا، کہنا کہ میں نے جانا ہے۔ یہ واحد جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے شوہر کو یا بھائی کو یا باپ کو یا بیٹے کو یا نگران اور ولی کو کہا ہے کہ مت روکنا۔ بہتر ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اگر گھر میں پڑھتی ہیں بہت اچھا، آنا چاہتی ہیں منع مت کیجیے گا، حالانکہ ان پہ فرض نہیں ہے، ان پہ فرض نہیں ہے، روکیے گا مت۔ لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کے گھر میں آنا چاہے مت روکیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو ان کے گھروں سمیت جلا دوں، میں ان کو ان کے گھروں کے سمیت جلا دوں۔ تو بھائیو، اگر میں اس کا معنی یہ کروں کہ ہمارے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، واقعی لگی نہیں، اللہ کے محبوب نے اگر اپنے ہاتھوں سے نہیں لگائی تو ہمارے گھروں کے اندر ہر بندہ جل رہا ہے، حسد کی آگ میں، نفرت کی آگ میں، نافرمانی کی آگ میں،
پریشانیوں کی آگ، شعلے، جدھر دیکھیں ہر بندہ بی پی ہائی ہے، ہر بندہ من جل رہا ہے، اندر سے جلا ہوا ہے، راکھ بن کے کوئلہ بنا ہوا ہے، جنوں ویکھو سڑیا بولے گا۔ تو اگر وہ والی آگ نہیں لگی تو یہ والی آگ تو لگ چکی ہے۔ اس آگ کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے تو جمعوں کا اہتمام کریں، اس کا اہتمام کریں، اپنے دوست احباب بنائیں، گروپس بنائیں، ان کو لے کر کے جائیں۔ اور میرا صرف ایک ہی کہنا ہوتا ہے، جمعے پہ جائیے جہاں مرضی چلے جائیں۔ ہم نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ نہیں یار آپ ادھر ہی آئیں، جہاں چانس ملتا ہے جمعے پہ پہنچیں۔ آپ ٹیچر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ مزدور ہیں، قربان کریں۔ بڑی بڑی دہاڑیاں بھی تو قربان کر دیتے ہیں۔ اپنے ایگریمنٹ میں یہ لکھیں کہ جمعے کے ٹائم میں کام نہیں کرنے والا، بے شک آپ نے کٹوتی کرنی ہے کر لیں، رکھنا ہے رکھیں، نہیں رکھنا نہ رکھیں۔ میرے محبوب نے اس چیز سے مجھے بہت کچھ دیگر چیزیں دینے کا وعدہ کیا ہے، اور میں نے اپنے رب سے لینا ہے۔ یہ کر کے دیکھیں۔ اور پھر جہاں میں نے پچھلے سے پچھلا جمعہ چھوڑا تھا، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، وہ قومیں، وہ گروہ، وہ لوگ، وہ جماعتیں، وہ افراد، وہ قبیلے، وہ خاندان باز آ جائیں۔ کس سے باز آ جائیں؟ عَنْ وَدْئِهِمُ الْجُمُعَاتِ، جنہوں نے جمعوں کو چھوڑنے کی عادت بنا لی ہے۔ باز آ جاؤ، جمعے نہ چھوڑا کرو، رک جاؤ، باز آ جاؤ، روکیے خود کو جمعوں کو چھوڑنے سے۔ نہیں، او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اللہ ان کے دلوں کے اوپر ٹھپے لگا دے گا، اور جس کے دل کے اوپر مہر اللہ کی طرف سے لگ جائے، پھر یہ آہستہ 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 ڈیڈ ہوتے 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 بالکل پکا غافل ہو جاتا ہے۔ حضرات، میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو پہلی صف میں ہوتے تھے، تھوڑی سی ڈھیل ہوئی نماز میں یا جمعے میں، اچھا یار پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، کبھی وہ بڑے اہتمام کے ساتھ لمبے سفر کر کے بھی پہنچتے تھے، آہستہ آہستہ پہلی سے دوسری، دوسری سے تیسری، چوتھی صف، پھر باہر سے ایسا باہر گیا کہ واپس پھر آئے ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ کرونا وائرس اتنا خوفناک آپ اور میں سن رہے ہیں، وہ اتنا خوفناک نہیں ہے، وہ اتنا خوفناک نہیں ہے۔ ان لوگوں کو گھروں میں بند کیا گیا نا، ہم بند کر رہے ہیں، وہ نکلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ والی سزا، یہ مہر، یہ وائرس کہ گھر کا سربراہ کہے چلو، مگر گھر والے کہیں نہیں، یہ ہے، وہ ہے، میری یہ قسط رہتی ہے، وہ کام رہتا ہے، یہ صفائی رہتی ہے، وہ ڈسٹنگ رہتی ہے، وہ میں نے ہنڈیا بنانی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ آپ سوچئے ہمارے گھروں میں یہ حالت ہو چکی ہے کہ نہیں؟ ہماری دکانوں میں ہو چکا ہے کہ نہیں؟ بازاروں میں ایسا وائرس آ چکا ہے کہ نہیں، جو انسان کو رحمان کی طرف جمعے والے دن بھی نہیں آنے دیتا؟ یہ مہر ہے رب کی طرف سے، سزا ہے رب کی طرف سے۔ اگر کوئی ہمیں ٹانگ سے پکڑ کے باندھ دے نا، ہمیں بڑا محسوس ہوگا۔ کوئی ہمیں رسا ڈال دے، سنگلی ڈال دے کہ آپ نے 4 دن نہ کام پہ نہیں جانا، ہمیں بڑا محسوس ہوگا۔ اور ملنے کا موقع ہو کسی کو، کہے کہ نہیں جانا، یہ جمعہ ملاقات کا دن ہے، ملنے کا دن ہے، پتہ کریں کہیں اللہ نے رسا تو نہیں ڈال دیا، اللہ نے کہیں باندھ تو نہیں دیا، کہیں دل پہ مور تو نہیں لگ گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میرے اور آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ کبھی مطالعہ کیجئے کہ صحیح مسلم کا آپ کو مل جائے گا۔ اور مزید سنیے، ایسے نادان اور غافل آدمی کو صرف 3 جمعوں کی اللہ مہلت دیتا ہے، پتہ نہیں ہم نے کتنے چھوڑے، اس کے بعد اس کا دل مہر زدہ کر کے، پیک کر کے، بند کر کے کباڑ میں پھینک دیا جاتا ہے، جس کا ریٹ کوئی نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ترکا، جو بھی، اس میں بھی شامل، من میں آپ بھی شامل، جو بھی من موجی ہے وہ سارے شامل۔ من ترک ثلاث جمع، جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے، من ترک 3 جمع تہاونا بہا، اور اس نے جمعے کو ویلیو کو نہیں دی۔ مسافر ایک اور بات ہے، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے، جہاں شریعت نے نرمی رکھی ہے وہ ہم زبردستی نہیں کر سکتے، لیکن جان بوجھ کے کوئی نہیں جی پڑھ لیا نہیں تو نہ صحیح، یہ کون سا اتنا ضروری ہے؟ جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ ابو داود کے اندر، ترمذی اور نسائی میں یہ موجود ہے۔
اس حوالے سے بھی ذرا سوچئے کہ ہمارے ہاں کتنے جمعے چھٹتے ہیں، ہماری قوم، ہمارے گھر۔ اچھا میں لمبی نہیں سوچ سکتا، ساری دنیا کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، اپنی فیملی کا تو ہوں نا، اپنی فیملی کا ہوں۔ نظام میرے ہاتھ میں ہے، سسٹم میرے ہاتھ میں ہے، قانون میرے ہاتھ میں ہے، چھٹی میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو جمعے کا دن کام کا سسٹم شریعت نے متعارف کروایا ہے، منڈیاں بند نہیں کی، لیکن جمعے کے لیے اسپیشلی وقت دینا، وقفہ دینا، ٹائم دینا، وہ چیزیں تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ اس کے لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں اپر لیول پہ، قانون بنانے والے ادارے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، انسانوں سے مخلص، اپنے خاندانوں کے ساتھ اخلاص رکھنے والے، خیر خواہی کرنے والے، اگر کسی کا مکان سیل کر دیا جائے تو دکھ ہوتا ہے، دکان سیل ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے۔ میرے محلے میں کچھ لوگوں نے ایسا کام شروع کیا تو میں دیکھا کہ وہ سیل کر دی گئی۔ میں نے پوچھا، کہنے لگے جی کی کریے، جین بھی نہیں دیندے، کتے کم بھی نہیں کرن دیندے، مرن بھی نہیں دیندے، بڑا دکھ ہو رہا ہے یہ سیل کر گئے۔ جب رب دل سیل کر دے اور مہریں لگا دے تو تب دکھ کیوں نہیں ہوتا، تب درد کیوں نہیں ہوتا، تب احساس کیوں نہیں ہوتا؟ 2 دن کے لیے گھر کا کچن سیل ہو جائے نا، اور مالک کہہ دے، گھر کا سربراہ کہہ دے میں کسی نے اندر نہیں وڑن دینا، خبردار، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ دل سیل کر رہے ہیں، ہونا نہ ہونا برابر کر رہے ہیں۔ اس سزا کو بھگتنے سے پہلے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور یہ ایمان کی قلت، یہ جمعے کے حوالے سے یہ سستی، اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے ایک اور بات کہی، اور یہ بات ہلا کے رکھ دینے والی ہے، اور اس کو امام طبرانی نے الموجم الکبیر میں ذکر کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو شواہد کی وجہ سے حسن کہا ہے۔ دل تھام کے سنیے گا، لیکن میں سنا ان کو رہا ہوں جو جمعے میں جو پڑھ لیتے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان تک میسج آپ کا اور میرا جانا چاہیے۔ باقی جو دن ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من ترک ثلاث جمعہ، جس نے 3 جمعے چھوڑے، ثلاث جمعات، 3 جمعے چھوڑے، من غیر عذر، کوئی عذر بھی نہیں، کوئی سفر بھی نہیں، کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ پھنس گیا نہیں پڑھ سکا، کتب من المنافقین، اللہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، نیکیاں، صدقات، خیرات، جہاد سب کرنے کے باوجود، میرا مالک اس ظالم کو اٹھاتا ہے اور مومنوں کی لسٹ سے نکال کے منافقین کی لسٹ میں ڈال دیتا ہے۔ میں کبھی بھی کوئی سخت جملہ اپنی زبان پہ نہ لاؤں اگر شریعت نے وہ جملے نہ دیے ہوں تو۔ میں ہاتھ نرم رکھوں، چل یار کوئی بات نہیں، انسان ہے، ہو جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہو کے، اور اللہ نے رحمان ہو کر کے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ نرمی نہیں رکھی، لہٰذا اس کو اہمیت دیجئے، اس پہ تھوڑی توجہ۔ باقی رہ گیا کہ ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے، اس سے افضل دن اللہ نے زمین پر بنایا ہی نہیں، اس سے افضل دن اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ میں اکثر گاہے بگاہے آپ کو ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ نے جن دنوں کی راتوں کی قسم کھائی ہے نا، والفجر ولیال عشر، وہ 10 راتیں اور ان کی فجریں افضل الایام اللہ کے ہاں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، لیکن پتہ ہے ان میں بھی سب سے افضل کون سا دن ہے؟ ان میں سے بھی جو عید الاضحیٰ کا ہے، اور پھر ان میں سے بھی کون سا کہ جس میں عید الاضحیٰ ہو، جمعے کا دن ہو، وہ اس سے بھی افضل۔ تو جمعے کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے پورے دن جو ہیں ہفتے کے 7 دن، ان میں جمعہ افضل ترین ہے۔ فیہ خلق اللہ آدم، اللہ نے اس دن کا انتخاب کر کے اس میں آدم علیہ السلام کو بنایا۔ وفیہ قبض، اسی میں ان کی روح قبض کی ہے۔ وفیہ النفخہ، اسی میں اسرافیل نے سور پھونک کے پوری دنیا کا سسٹم درہم برہم کر کے قیامت بپا کرنی ہے۔ وفیہ افا، اور اسی کے اندر انسانوں کو بے ہوش کیا جائے گا اور وہ مریں گے، وہ ساکا، وہ سارا کچھ۔ یہ دن اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید وضاحتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، حسن درجے کی روایات بھی، جس میں ہر دن کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس دن کو اللہ نے کیا کیا، لیکن جمعے کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے وہ اہم ترین ہے
کہ اللہ تعالی نے وَخَلَقَ آدَمَ علیہ السلام بعد العصر من یوم الجمعہ فی آخر الخلق من آخر الساعة من ساعات الجمعہ فیما بین العصر الى اللیل، عصر سے لے کے رات کے درمیان تلک اللہ تعالیٰ نے، اور یہ دن کا سب سے قیمتی ترین وقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے دن میں سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ جمعے والے دن، جمعے سے لے کے رات تلک، باقی دنوں میں عصر سے لے کے عام وقت مغرب ہونے تلک ذکر اذکار کے لیے سب سے افضل۔ بلکہ جج حضرات جو اسلامی عدالتیں چلاتے ہیں، قاضی حضرات، اگر کسی سے قسم لینی ہوتی تو وہ جیسے سب سے اہم ترین مقام پہ لے کر کے پھر قسم لیتے۔ جیسے اگر حجاز میں ہیں تو کوشش ہوتی کہ مکہ میں، اور مکہ میں حرم کے اندر، حرم میں بھی وہ جگہ جو سب سے مقدس ہے، مقام ابراہیم یا حجر اسود کے پاس، اسی طرح کسی بھی علاقے کی مسجد، اور مسجد کے اندر بھی پہلی صف محراب کے قریب تر، اور عصر کے بعد اہل علم جج حضرات قسم لیتے تھے، کیونکہ سب سے افضل ترین وقت وہ ہے۔ اور ذکر اذکار میں بھی اس وقت کو باقی اوقات کے اوپر اللہ رب العزت نے فوقیت دی ہے۔ یہ ساری چیزیں جان لینے اور سمجھ لینے کے بعد، جو کہ صحیح مسلم کے اندر منافقین کا جہاں تذکرہ ہوا، اور یہاں روزے قیامت سارے مرحلے جمعے کے روز ہی مکمل کیے جائیں گے۔ قیامت کے جتنے مرحلے، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، سورج 7 دن لگاتار طلوع ہوتا ہے، مگر جمعے سے افضل دن نہیں ہے جس میں وہ طلوع ہوتا ہو۔ فیہ خلق اللہ آدم، اللہ نے اس میں آدم علیہ السلام کو بنایا، اور اسی میں انہیں جنت میں بھیجا، جمعے والے دن ہی جنت سے نکالا، اور قیامت بھی جمعے کے علاوہ قائم نہیں ہوگی، یہ بھی جمعے کے دن ہے۔ اور اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ اور جمعہ کی اس فضیلت اور کائنات کے ساتھ اس کا تعلق وہ بھی سنیے، وَمَا مِن دَابَّةٍ، جتنے بھی زمین پہ جانور ہیں چوپائے ہیں انسان کے علاوہ، یہ سب کے سب وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، یہ جمعے کے دن ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، اپنے اپنے لب و لہجے میں چیخ رہے ہوتے ہیں، من حین تصبح، جب سے وہ صبح کرتے ہیں، حتی تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن والانس، کہ صرف جن اور انسان ایسی مخلوق ہے کہ جنہیں جمعے کے دن کوئی ڈر نہیں ہوتا، وگرنہ ہر مخلوق ڈر رہی ہوتی ہے کہ آج کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ وہ زلزلہ، وہ لہریں، وہ انداز، وہ چیزیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ قبرستان میں ہونے والے عذاب کو جانور محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جمعے کا دن، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے جو ابھی ہم نے پڑھی، وہ موطا کی حدیث ہے، ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض، کوئی اللہ کا قریبی فرشتہ، ہر آسمان، زمین کا ہر حصہ، ہوائیں، پہاڑ، سمندر، کوئی ایسی چیز نہیں جو جمعے والے دن ڈری ہوئی نہ ہو، مگر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ صرف انسان ہے جو نہ ڈر ہے۔ اسے چھٹی مل جائے تو جمعے والے دن جب چھٹی ہوتی تھی تو تب بھی ہمیں شکوہ ہی رہتا تھا، وہ جی ستیاں لنگ گئی، وہ رات تھوڑی پی لی تھی، وہ چڑھ گئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا، پھر وہ گناہ، پھر وہ شادیاں، اور شادیوں میں بینڈ باجے، وہ مسجدوں کے قرب و جوار میں ہونے والے وہ سارے ہلے گلے، وہ بھی اپنی جگہ مسلح میں۔ کریں تو کیا کریں، جائیں تو کس طرف جائیں؟ جمعے کا دن یہ سارے دنوں کا سردار ہے، اور مرتبے کے اعتبار سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، یہ عید الفطر ہو یا کوئی بھی دن ہو، مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے، اور یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، حسن درجے کی ہے۔ ہر دن سے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو افضل ترین بنایا ہے، اور یہ سب سے بہترین جمعہ، اسے مسلمانوں کی عید بھی قرار دیا ہے۔ عید، عید والے دن نہاتے ہیں کہ نہیں؟ نئے کپڑے، اہتمام، سارا کچھ۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اہتمام کرنا ہوتا ہے، ان کے جمعے کا سوٹ اسپیشل ہے، وہ باقی 6 دنوں میں انہوں نے نہیں پہننا، جمعے والے دن ہی پہننا ہے۔ ہم نے پوچھا یہ کیا؟
کہتے ہیں اگر اللہ دن خاص بنا سکتا ہے تو میں اس کے لیے خاص سوٹ نہیں رکھ سکتا، اللہ نے مجھ کو ہمت دی ہوئی ہے، میں بڑے اہتمام کے ساتھ پہنتا ہوں، تیار ہو کے پہنتا ہوں، اور یہی امت مسلمہ کا انداز تھا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری سادگیوں کے باوجود اس چیز کا اہتمام کرتے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اور لوگوں یہ جمعہ اللہ نے اسے بھی مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے، فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے کے لیے آئے تو غسل کرے، وَإِن كَانَ طِيبٌ، اگر خوشبو ہے تو وہ خوشبو بھی لگائے، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، اور مسواک بھی کیا کرو۔ جمعے کے دن صرف درود پاک ہی نہیں، وضو سے پہلے مسواک، نہانا، غسل کرنا، خوشبو لگانا۔ میں اپنی بات کو آج اسی جگہ پہ روکوں گا، پھر باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے، لیکن خوشبو کے حوالے سے ایک بڑی اہم اور ضروری چیز، یہ جو عطر بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا بڑا پرانا واسطہ ہے، گہرا رابطہ ہے۔ بالخصوص مکہ کے اندر جو ان کی فیکٹریاں تھیں اور بنتی تھیں، تو ایک دن یہ عطر کی شیشی ٹوٹی، اور وہ جو زمزم کے لیے پلاسٹک کے گلاس ہوتے ہیں، میں نے وہ نیچے کر دیا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ سارے کا سارا، حالانکہ بڑی اچھی قسم کی وہ پلاسٹک لگی ہوتی، وہ ربڑ اچھا تھا، اس میں لگایا تو وہ سارے کا سارا ویسے ہی گھل گیا، میلٹ ہو گیا۔ بڑا پریشان ہوا کہ ہم اپنی باڈی کو لگاتے ہیں اور یہ اتنا خوفناک کیمیکل ہے۔ پھر ان لوگوں سے جو اس کے ایکسپرٹس تھے ان سے رابطہ کیا، تو وہ کہنے لگے جی اس کو اگر لگانا ہے، اور عرب دنیا اس چیز کا اہتمام کرتی ہے، وہ کبھی بھی عطر کو سیدھے ہاتھ پہ نہیں لگائیں گے، جلد کا یہ حصہ جو اللہ تعالیٰ نے سخت ترین تقریباً بنایا ہے، الٹی سائڈ پہ لگائیں گے، اور پھر دونوں الٹوں ہاتھوں کو الٹے پہ ملیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اگر اسے کہیں جسم پہ لگائیں گے تو کپڑے کے اوپر صرف اس حصے میں، جتنا آپ اسے منہ کے قریب لے کر کے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ سانس کی تکلیف، الرجی، دیگر مسائل، اگرچہ یہ نان الکحل ہے، بہرحال اس سے احتیاط، ہم زیادہ تر مونچھوں پہ مل لیتے ہیں، داڑھی پہ لگا لیتے ہیں، زلفوں میں اور تیل میں مکس کر کے بسا اوقات کچھ احباب اس کا استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال ناقص ایک تجربے کی، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، ایک تو اس چیز کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ جو اس کے ماہرین ہیں ان کا تجزیہ بھی یہ ہے، نظریہ بھی یہ ہے، اور ان کا کہنا بھی یہ ہے۔ اور دوسری چیز، میں ہوں یا آپ ہوں، کوشش کریں کہ خوشبو ایسی استعمال کریں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ ہر بندے کی پسند الگ ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو بہت سپائسی، تیز اچھی لگتی ہے، مثلا عرب دنیا کے اندر سب سے زیادہ مہنگی خوشبو جو پسند کی جاتی ہے عود ہے، اور عود کی بھی ماشاءاللہ سپائسی ہونے کے اعتبار سے 5-6 قسمیں مہنگی ترین، لیکن وہ جب بھی کسی نے لگائی میرے پاس کھڑا ہوا تو مجھے سر میں ہی درد ہوا ہے، سر میں ہی درد ہوا ہے۔ اور کئی دفعہ مہنگی ہونے کی وجہ سے لے کر کے آئے کہ یہ بیت اللہ کو لگتی ہے، غلاف کو لگتی ہے، لوگ بڑا پسند کرتے ہیں، بڑی مہنگی ہے، ہزاروں میں جا کے ایک تولہ ہے۔ ہم نے جب بھی لگا کے کسی کو ملنے کی کوشش کی تو اس نے منہ ہی پھیرا ہے۔ کیوں؟ خوشبوئیں علاقے کے اعتبار سے بھی اپنا مزاج رکھتی ہیں، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص جو گھٹیا اور ناقص قسم کے عطر، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بندے امیر ہیں، غریب آدمی نے اس نے بھی اپنا شوق پورا کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ۔ ہمارے ملک میں جو اگر بتیاں لگائی جاتی ہیں، مجھے نہیں پتا، کوئی لیبارٹری ان کا ٹیسٹ کرے اور دیکھے کہ ان میں کیا ہے، کتنا تکلیف دہ یہ کوئی خوشبو کی قسم ہے۔ ایک تو ہے کہ ہمیں قبرستان یاد آتا ہے، جس گھر میں لگاؤ، ہر جمعے رات کو لگانا، دکان پہ کاروبار کی برکت کے لیے لگانا، مختلف نظریے رکھ کر کے لگانا تو معذرت۔ خوشبو کا انتخاب اچھا اور لائٹ قسم کا، جب لوگوں میں جانا ہے، اگر سپیسی شوق ہے تو تنہائی میں اور آپ پورا کر لیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر انسان کو اللہ رب العزت نے جوڑا بنایا ہے تو پھر دوسرے کی پسند کی خوشبو لگانا یہ بھی ایک تربیت کا پہلو ہے کہ جو دوسرے کو پسند ہو۔ خوشبو لوگوں کے لیے، اور میں نے جو اس کا انتخاب کرنا ہے سوچ سمجھ کے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتخاب کرتے تھے، دو چیزیں کرتے تھے، وجود کی گندگی
حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء تو پاکیزہ بدن والے ہوتے ہیں. سبق ہمارے لیے تھا. آپ ہر پل مسواک کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ وائے کس لیے؟ میرے تو پیغمبر کے پسینے میں بھی خوشبو تھی. تو اہتمام کس کے لیے تھا؟ امت کے لیے, کہ انہیں پتہ چلے. مسواک کرنا, خوشبو ماشاءاللہ جنی مرضی ڈول لو, جو مسواک نہیں کی تھی, جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں, اگر کسی دن نہ کی ہو نا تو تھوڑا منہ نیچے کر کے یا پیچھے کر کے بول لیں. اوپر چڑھ کے ہی بات کرنا, کان کے قریب ہو کر کے ہی بات کرنا. آپ کو کئی دفعہ یہ تجربہ ہوا ہوگا, جس سے آ رہی ہوتی ہے اسے تو فیل نہیں ہوتی. اسی لیے جمعے والے دن نہانا, صاف ستھرا ہونا, تاکہ جسم کی, پسینے کی, کپڑوں کی ملنا ہے تو سمیل نہ آئے, بدبو نہ آئے. مسواک ہو, منہ صاف ستھرا ہو, نیٹ اینڈ کلین ہو, وضو کیا ہوا ہو, نہائے ہوئے ہوں, کپڑے دھلے ہوئے ہوں, دیکھنے میں بھی اچھا لگے, ملنے میں بھی اچھا لگے. یہ اہتمام کیے ہیں کائنات کے سب سے نفیس پیغمبر نے اپنی امت کے لیے. ان کا اہتمام کیجئے. اللہ تعالی ہمیں جمعوں کے ساتھ جڑنے اور اپنے احباب کو جوڑنے کی توفیق دے, اور ہمیں منافقین کی لسٹ میں سے نکال کے اللہ اپنے ماننے والوں میں لے آئے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ.